حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اپنی بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، عقل اور شعور کی نعمت سے نوازا ہے، ارادے اور اختیار کی نعمت نصیب کی ہے، خدا متعال نے اپنی ہدایت سے نوازا ہے۔ اربوں انسانوں کے اندر 7 بلین ہیومن بینگ اس وقت ہیں پلانٹ کے اوپر، کچھ لوگوں کو خدا متعال نے یہ سعادت دی ہے کہ وہ سید الشہداء کے غم کو اپنے دل میں احساس کریں۔ خدا تعالیٰ نے نعمت آپ کو اور ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں مزید کچھ کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے امام کی تشریف آوری میں تعجیل کی دعا کے لیے انشاءاللہ خدا ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام توفیقات کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کی اوصاف، صفتیں جن کو اسماء حسنہ تعبیر کیا جاتا ہے، ان اسماء حسنہ کو پہچاننا انسان کے کمالوں میں سے ایک کمال ہے۔ اللہ کی معرفت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم ذات خدا کو تو نہیں پہچان سکتے، ذات خدا کو سمجھنا ناممکن ہے، تو جو خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا متعال کی صفتوں کو پہچانتے ہیں۔ خدا رحیم ہے، کیا مطلب خدا رحیم ہے؟ خدا علیم ہے، تو اس علم الہی کا جو مطلب جتنا ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ کمالات میں سے ایک کمال ہے انسان کے لیے کہ ان اوصاف کو پہچانے، اسماء حسنہ کو سمجھے، اور پھر ان اسماء حسنہ میں سے جو اس کے لیے ممکن ہے ان کو اپنے اندر لے کر آئے۔ خدا علیم ہے تو ہم تو ناقص، ہم خدا کی مخلوق، لیکن جتنا علم خدا ہمارے لیے امکان قرار دے
اس کو لینا یہ کمال ہے۔ خدا رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، اس کی رزاقیت ناقابل تصور ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کی رزاقیت کا مطلب کیا ہے۔ اربوں مخلوقات خدا نے متعال کی، اور یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر میں کہہ رہا ہوں بلینز تو ہمیں نہیں معلوم بلین انٹو بلین اور مینی بلینز انٹو مینی بلینز، کتنی مخلوقات ہیں خدا نے متعال کی، سب کو رزق دیتا ہے۔ پھر ہم تو یہ مادی رزق کہہ رہے ہیں، میٹیریل، اور اس کے بعد جو اسپریچول رزق ہے، ہدایت ہے، نہیں سمجھ سکتے ہم۔ لیکن ان اوصاف کو جتنا ہم پہچان سکتے ہیں پہچانیں، تاکہ خدا پہ ہمارا یقین بڑھے، معرفت بڑھے، یقین بڑھے۔ یہ انسان کے کمالوں میں سے ایک کمال ہے۔ تو آپ اور میں اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کریں کہ ان اسماء حسنی کو سمجھنے کی سعادت ہمیں نصیب ہو جائے۔ ان میں سے ایک خداوند متعال کا اسم ہے جسے حکیم تعبیر کیا جاتا ہے۔ حکیم یعنی حکمت والا۔ اب ذرا سا ایک بالکل گزرتے ہوئے ایک پہلو عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو پہلو ہے خداوند متعال کا کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، یہ پہلو بھی بہت زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ اور وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ ہم کبھی کوئی کام انجام دیتے ہیں تو کوئی ہم سے پوچھے بھئی اس کام کو تم نے کیوں کیا، تو ہم کہتے ہیں یوں ہی کر دیا۔ میں مثال کے طور پر کہیں بیٹھا تھا، مثلا فرض کیجئے ابھی میں نے ایک ہاتھ میں رومال تھا، دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، کوئی مجھ سے پوچھے اس کی کیا لاجک تھی، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا لاجک تھی۔ ہاں ممکن ہے کہ میرے ذہن کے اندر ہاتھ تھک گیا ہو، میں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا ہو، لاجک یہ ہو، لیکن میں کہہ نہیں سکتا۔ خدا کے کام میں کیا ہے؟ ایک ذرہ بھی اگر کوئی ہلے گا اللہ کی مخلوقات میں سے، اور اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں؟ بلینز آف لائٹ ایئرز تک پلانٹ اور سٹارز ہیں، ان میں کون رہ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ابھی کوئی بھی مخلوق کچھ بھی کرے گی، اس کی کوئی وجہ ہے، کوئی حکمت ہے۔ بعض اوقات کتنے سال لگتے ہیں اس حکمت کو سمجھنے میں؟ ملینز آف ایئرز لگتے ہیں بعض اوقات کسی چیز کی حکمت کو سمجھنے میں کہ خدا نے کیا کیوں تھا۔ مثلا پچھلی صدی میں دنیا میں کمرشل لیول پر آئل نکلنا شروع ہو گیا مڈل ایسٹ میں۔ اتنی تبدیلیاں اس بات سے آئیں کہ دنیا یہ عربوں کے پاس آئل نکلا، تو جو مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کنواں ویل، آئل ویل کھودا گیا، وہ ایران کے ایک شہر کے اندر تھا۔ 1909 کے اندر وہ سب سے پہلے ایکسپلور ہونا شروع ہوا۔ تو آج سے 100 سال پہلے، مثلا 110 سال پہلے ایک جگہ پہ تیل نکلا، اس سے کیا تبدیلیاں آئیں؟ فرسٹ ورلڈ وار کا نقشہ بدلا، سیکنڈ ورلڈ وار بدل گئی۔ ابھی تک وہ پیٹرو ڈالر اپنا کام غلط صحیح کر رہا ہے۔ اچھا یہ تیل کب بنا تھا؟ ملینز آف ایئرز بیک۔ کوئی پریشر تھا جو ڈیولپ ہوا تھا، فوزلز تھے وہ جمع ہوئے تھے، اس پریشر میں ملینز آف ایئرز میں یہ آئل بنا تھا جس نے پچھلی صدی میں ایکسپلور ہونا شروع کیا، اور 100 سال کے اندر پتہ نہیں کیسے کیا ہو گیا۔ یہ خدا کا نظام ہے، یہ خدا کا نظام۔ ایک کام کرتا ہے، جلدی نہیں ہے خدا کو۔ کیوں جلدی نہیں ہے؟ جلدی وہ کرے جس کو وقت نکلنے کا ڈر ہوتا ہے، خدا کو کوئی جلدی نہیں ہوتی۔ تو ہم اور آپ ہیں جس کو جلدی ہوتی ہے۔ تو مثلا میری زندگی مثلا فرض کر لیجیے 50 سال، 60 سال، 70 سال جتنی بھی ہے، میں اس کے اندر کاؤنٹ کرتا ہوں، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، یہ کام ہو گیا، تو میں کہتا ہوں اتنے سال بیت گئے۔ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ خدا کا نظام ہے، اس خدا کے نظام کے اندر کوئی چیز اثر دے، ممکن ہے 100 سال گزریں، ممکن ہے 200 سال گزریں۔ سید الشہداء نے 61 ہجرہ میں قربانی دی تھی۔ سب سے بڑے اجتماعات جو سید الشہداء کے روضے مبارک پہ ہوئے ہیں وہ اب جا کر 1400 سال کے بعد ہوئے ہیں۔ ابھی تک کے جو سب سے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں وہ ابھی ہوئے ہیں، 1400 سال کے بعد تقریباً۔ خدا کے نظام میں جلدی نہیں ہے، آپ اور ہمیں جو جلدی کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی اس دنیا کی زندگی کی وجہ سے کہ بھائی میرے پاس تو ہیں ہی 50 سال، 60 سال، 70 سال، اور یہ نہیں سوچتے کہ بھائی یہ تو یہاں پہ ہے نا، بعد میں خالدین فیہا، اگلی زندگی ہے، جلدی کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے دماغ میں جلدی آتی ہے۔ اگر اس بات کو ہم سمجھ لینا کہ خدا کے ہر کام میں حکمت ہے،
دیر سویر ہو سکتی ہے، خدا ہمیں نقصان پہنچا دے، نعوذ باللہ تعالی نہیں ہو سکتا. کسی کو نقصان پہنچانے دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. خدا کسی کو نہیں نقصان پہنچانے دے گا آپ کو. خدا ہمیشہ آپ کی اور میری مصلحت کو پورا کرے گا. اور خدا تعالیٰ خود قرآن کریم میں وعدہ فرماتا ہے کہ تم لوگ مطمئن رہنا، میں تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، چاہے تھوڑا سا نیچے گئے اور اوپر آئے. مثال عرض کرتا ہوں آیت کریمہ سے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خدا نے متعال تو ہر چیز نوٹ کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے. سورہ یاسین خدا نے متعال فرماتا ہے ہم نے مرسلین کو بھیجا. جب وہ لوگ خطرے میں پڑ گئے، ان کی جان خطرے میں پڑی، تو ایک مومن تھا جو ان کو اطلاع دینے آیا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے. وہ جو اطلاع دینے آیا وہ بہت دور سے بھاگتا ہوا آیا. قرآن کریم نے اس کو نوٹ کیا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، شہر کے دوسرے کونے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا. خدا نے اس کو بھی نوٹ کیا ہے، بھاگتا ہوا آیا. اس نے اپنی پوری کوشش کی، طاقت توانائی استعمال کی. خدا فرماتا ہے میں ضائع نہیں ہونے دوں گا. فرماتا ہے تم جب میرے راستے میں بڑھتے ہو نا، اگر تم کسی پہاڑی پہ چڑھو گے اس پہ اجر دوں گا، نیچے زمین میں اترنا پڑا پھر اوپر آنا پڑا اس پہ بھی اجر دوں گا، سب پہ اجر دوں گا. تو آپ آج عزاداری سید الشہداء منا رہے، ممکن ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، ممکن ہے آپ کسی اور جگہ پر ہوں، ممکن ہے کسی سختی میں ہوں. جتنا کچھ بھی آپ سید الشہداء کی خاطر کر رہے ہیں، ایک ایک پوائنٹ کو خدا نے متعال نوٹ کر رہا ہے، اور ان تمام کے اوپر اجر، ان تمام کے اوپر ثواب. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں مقدمتاً یہ بات عرض کی، اس کو اپنے ٹاپک سے نزدیک لاتا ہوں. آزمائش اور آسائش سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اگر میرے اوپر کوئی مشکل آئی اور یقیناً آئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آیے کریمہ، اگر میرے اوپر کوئی مشکل آئی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ جھیلوں اور یہ ضائع ہو جائے؟ نہیں، کبھی نہیں ہونے والا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے خدا پہ اعتماد کرنا چاہیے، خدا پہ یقین رکھنا چاہیے. مشکل کا کردار ہماری زندگی کے اندر اہم ترین کرداروں میں سے کردار کیا کیا ہے، جس کو سوچ کر تھوڑا سا انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لے. تو میں گنوانے کی اگر میں کوشش کروں، مشکل کا پہلا کردار جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، خدا کی یاد دلائے. قرآن کریم میں بیان ہوتا ہے کہ ہم بعض قوموں کے اوپر مشکل ڈالتے ہیں لعلہم یتضرعون، شاید یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، شاید یہ ہمارے سامنے آئیں واپس. تو خدا متعال مشکل بھیجتا ہے تو کیوں بھیجتا ہے؟ اس لیے کہ تم خدا سے رجوع کرو. خدا متعال سے گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ خدا کو بہت پسند ہے، یہ بہت پسند ہے. یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ بعض اوقات کسی مومن کے اوپر مشکل آتی ہے، وہ خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہے، خدا سے دعا کرتا ہے، خدایا اس مشکل کو برطرف کر دے. گویا خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے مشکل برطرف مت کرو. تو فرشتے چاہتے ہیں کہ مشکل برطرف کریں، سمبولک بیان ہے، چاہتے ہیں کہ برطرف کریں، لیکن خدا کہتا ہے مت برطرف کرو. اور حکمت کیا ہے؟ کہتا ہے یہ جو مشکل برطرف کروں گا تو اس کے اوپر یہ اپنی زندگی میں مشغول ہوگا، اور یہ جو ابھی مجھ سے مناجات کر رہا ہے اس کو کمالات مل رہا ہے، اس کو کمالات لینے دو. بعض اوقات خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگ اپنی مادی زندگی سے نکل کر اس ہدف پہ توجہ دیں جس کے لیے خدا نے خلق کیا ہے. مشکل بھیجتا ہے، مشکل بھیجتا ہے. اور یہ خدا متعال کی طرف سے مشکل بھیجنے کا میں سمجھتا ہوں سب سے اہم فائدہ ہے کہ انسان اپنی مادی زندگی سے نکلے، خدا کو دیکھے، اس کی طرف دیکھے. انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والا کیوں خدا کو نہیں دیکھتا؟ بڑی عجیب ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی بہت عجیب ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوا اور خدا متعال نے کہا کہ اے موسیٰ، وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے مجھے چاہتا ہے، اور جب تنہائی ملتی ہے اس کو رات کو تو سو جاتا ہے اور مجھ سے کبھی کلام نہیں کرتا۔ جب یہ رات کو تنہا ہوتا ہے، جب اس کو اکیلا پن ملتا ہے، مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اگر مومن ہے، اللہ کا چاہنے والا ہے، تو خدا سے گفتگو کرے۔ تو خدا کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ یہ مجھے یاد کرے۔ اور اب میں نے عرض کیا، ہمیں تو نہیں معلوم کہ اس کنیکشن سے ہمیں کیا مل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو جب اس موت کے بعد پردے اٹھیں یا خدا ہمیں معنوی طور پر اسپریچولی اتنا ڈیولپ کر دے تو ہمیں پتہ چلے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا متعال چاہتا ہے کہ انسان اللہ پہ توجہ دے۔ ایک اور پوائنٹ ہے، بہت اچھا نفیس پوائنٹ۔ جب انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے، اور فرض کر لیجئے کہ ایسی مشکل میں پھنسا کہ ساری طرف سے دروازے بند ہو گئے، اس نے خدا کو پکارا اور خدا نے اس کے لیے کوئی آسانی فراہم کر دی۔ یہ جو انسان تجربے سے گزرتا ہے، خدا کی نصرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ اس کی لائف کا ایسٹ ہے۔ اور میں دین کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے درخواست کروں گا، آپ اپنی زندگی میں اللہ کی طرف سے آنے والی ایسی نصرتوں کو ریکارڈ کر کے رکھیں اپنی لائف میں، کہ ہاں یہ جو میں نے دیکھا یہ خدا کی طرف سے عجیب دیکھا۔ دوسروں سے بھی سنیں تب بھی اس کو بھی سوچ لیں، کیوں؟ آپ کا یقین بڑھے گا۔ اور اسی طرح میں ایک کام کرتا ہوں کبھی کبھی، اور وہ یہ ہے کہ میں بعض عبادتوں کو دیکھتا ہوں کہ اثر کیسا ہے۔ البتہ شاید نہیں کرنا چاہیے بعض جگہوں کے اوپر، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ مثلا اگر آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت اعلی اللہ مقام ہو ارشاد فرماتے تھے کہ مشکلات میں پھنسو، کوئی ایسا کام ہو جو ممکن ہو لیکن مشکل ہوئی بھی ہے۔ بعض چیزیں ناممکن ہیں۔ میں خدا سے کہوں خدا کسی پہ ظلم کرے، کیوں کرے بھائی؟ لاکھوں دعائیں مانگو نہیں ہوگی۔ یا مثلا میں کوئی ناممکن کام مانگ لوں خدا سے، ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہونے والا، لیکن مثلا کوئی ایسی چیز جو ممکن ہے، تو آیت اللہ فرماتے تھے اگر کام ممکن ہوا تو ہو جائے گا، اور نہیں ہوا تو خدا کوئی ایسی چیز دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ عمل کیا بتاتے تھے؟ وہ کہتے تھے جمعے کے دن، لکھا ہوا ان کا بہت ساری جگہ، بہت دفعہ لکھا انہوں نے، جمعے کے دن ظہر کی نماز سے پہلے، جمعے کے دن ظہر کی نماز سے پہلے نماز جعفر تیار پڑھو، اور طریقہ کار وہ دیکھ لو جو مفاتیح الجنان کے اندر جمعے کے اعمال میں لکھا ہوا ہے، چونکہ اس میں ایک دعا ہے وہ بھی پڑھنی ہے، کچھ جملات ہیں، یہ دہراؤ یہ دہراؤ یہ دہراؤ، سجدے میں جا کر یہ کہو، وہ سب وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ کہتے تھے یہ پڑھو۔ اب مثال کے طور پر کبھی میں نے اپنی زندگی میں کوشش کی ہے کہ اس کو میں آزماؤں، اس کی تفسیر کو۔ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں نے ابھی تک جتنی چیزوں میں اس کو آزمایا ہے کبھی ناکامی نہیں ہوئی ہے۔ البتہ میں بھی ہر چیز میں نہیں آزما رہا ہوں، ہر چیز میں اس کو استعمال نہیں کرتا۔ میں زندگی میں شاید مشکل سے 3-4 دفعہ، بہت مجھے یاد نہیں آ رہا، میں 4 دفعہ سے زیادہ مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے اس کو اس طرح سے استعمال کیا ہو۔ پڑھی ہوگی لیکن اس ہدف سے کہ میرا ایک کام ہے مجھے ہونا ہے، یہ میں نے 3-4 دفعہ کیا ہے، الحمدللہ سب میں کامیابی ہوئی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ ہاں بھئی یہ ہم نے دیکھا ہے، اس کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کی نصرت جب اترتی ہے اور خداوند متعال کی طرف سے چیزیں انجام پاتی ہیں تو انسان کا یقین بڑھتا ہے۔ اور دوسروں کے ساتھ بھی، آپ میں نے عرض کیا، تجربوں کو سنیں۔ علماء کے واقعات اس لیے پڑھنا بہت اچھا ہے کہ جب انسان ان علماء کے واقعات پڑھتا ہے تو انسان کے اندر ایک انلائٹمنٹ آتی ہے کہ دیکھو خدا پہ یقین کا اثر۔ اب میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر مشکلات نہیں آئیں گی تو ہم اس ایکسپیرینس سے نہیں گزریں گے، اگر اس ایکسپیرینس سے نہیں گزریں گے تو یہ فیتھ بھی ہمارے اندر نہیں آئے گا۔ قم کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ جب قم کے روضے تشریف لے جائیں تو جو لوگ وہاں جاتے رہتے ہیں، وہاں
ایک ہال ہے جہاں پر مقبرے بنے ہوئے ہیں، قبریں ہیں علماء کی. آیت اللہ العظمیٰ گل پیگانی کی قبر وہاں پر ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، علامہ طباطبائی اور استاد شہید مطہری کی قبر وہاں پر ہے. بڑے بڑے مراجع اور مراجع اعظام کی وہاں پہ قبریں. آیت اللہ مشکینی کی قبر وہاں پر ہے. ان میں ایک قبر ہے آیت اللہ خونساری کی، جہاں تک مجھے پورا نام یاد آتا ہے آیت اللہ تقی خونساری، جو مجھے یاد آتا ہے. انگریزوں کے زمانے میں جب قوم کے اوپر ایک انگریز گورنر آ گیا تھا، اس زمانے میں آیت اللہ وہاں تشریف فرما تھے، اور وہ جاتے تھے قحط آ گیا تھا، قوم کے اندر قحط تھا، پانی نہیں تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بہت پریشان تھے. تو آیت اللہ کے پاس آئے اور آیت اللہ سے کہا کہ آغا ہم نماز استسقاء پڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے پڑھیں. ظاہر ہے نماز استسقاء جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی پرہیزگار آدمی اس کو لیڈ کرے، خدا سے مناجات کرنی ہے. آغا نے کہا کہ دیکھو اگر نماز استسقاء صحیح پڑھنی ہے تو وہ شہر سے باہر جانا ہوگا، شہر سے باہر جائیں گے اور شہر سے باہر جا کر پھر پڑھیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ جیسا کہیں. تو یہ باتیں طے ہونے لگیں کہ بھائی شہر سے باہر اتنی لوگ جائیں گے تو یہ تو جو پانی کا ان کا واٹر کی ڈیمانڈ تھی وہ تو اور بڑھ جائے گی، لوگ جب باہر جائیں گے تو پیاسے ہوں گے. تو جو لوگ دین میں کمزور تھے، من جملہ وہ جو گورنر تھا وہاں پر انگریز، اس نے لوگوں کے درمیان مشہور کیا کہ آیت اللہ کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، اس طرح تو لوگ اور پیاسے ہو جائیں گے. تو آیت اللہ کے جو اطراف میں لوگ تھے انہوں نے بھی شاید کہا ہو. آغا نے کہا کہ نہیں، ہم یہی کریں گے. وہ پہلے دن لوگوں کو لے کے گئے، وہاں پہ جا کے نماز پڑھی اور واپس آئے. ظاہر ہے کہ لوگ گئے واپس آئے، پانی کا خرچہ تو یقیناً بڑھا، اور بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی. تو وہ جو چیمگوئیاں کرتے ہیں لوگ، ریومرز اور ایک دوسرے کی بات، وہ اور زیادہ بڑھ گئیں کہ بھئی یہ دین کیسے اثر کر رہا ہے. اب یہ وہ مشکل ہوتی ہے امتحان. دوسرے دن اب آغا سے پوچھا آغا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ 3 دن پڑھنی چاہیے کم از کم. تو وہ ایک دن پر اتنی باتیں ہو گئی تھیں، دوسرے دن پھر گئے، بارش پھر نہیں ہوئی، اور باتیں بڑھ گئیں. اب وہ جو انگریز تھا وہ اور زیادہ اس کو کھرج مل گئی کہ بھئی میں جا کر بولوں ان کو. جب تیسرے دن جانے لگے تو دیکھا کہ وہ سامنے سے آ رہا ہے. وہ آیا اور اس نے آیت اللہ سے کہا کہ آیت اللہ آپ کیوں جا رہے ہو؟ لوگوں کا وقت بھی ضائع کر رہے ہو، اور یہ پانی کی ڈیمانڈ بھی ان کی بڑھ رہی ہے، اور یہ تم ان کو مشکل میں اور ڈالتے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ آقا نے کہا کہ تم مطمئن رہو، ہم استسقاء پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ سے بارش مانگنے جا رہے ہیں. تو اس نے مذاق اڑانے کے لیے، یہ جو امتحانات ہیں نا، ان میں سب سے سخت امتحان دشمنوں کی باتیں ہوتی ہیں. دشمنوں کی باتیں امتحان ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اے نبی آپ ان کافروں سے سخت سخت باتیں سنیں گے. یہ خدا متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اذن کثیرہ، بہت سخت اذیت آپ کو ملے گی ان کی باتوں میں. یہ خدا متعال نے اپنے نبی کو فرمایا ہے. تو اس نے آیت اللہ سے کہا کہ آیت اللہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے نماز پڑھنے سے بارش ہوگی تو آپ کے پاس امبریلا کیوں نہیں ہے؟ واقعاً امبریلا نہیں تھی، لوگوں کے ہاتھ میں امبریلا نہیں تھی. اچھا امبریلا کیوں نہیں تھی؟ بھائی جب لوگ پانی کو ترسے ہوئے ہیں، بارش برسے گی تو کوئی امبریلا لے کے اپنے آپ کو پانی سے بچائے گا نہیں، وہ تو چاہے گا پانی پڑے. امبریلا نہ لے کے جانا کوئی اس بات پہ دلیل نہیں تھی کہ ڈاؤٹ تھا، نہیں لے کے گئے چونکہ آ جائے بارش تو کیا ہو گیا، لوگ تو ویسے بیچارے تڑپے ہوئے ہیں. لیکن آیت اللہ نے بھی اللہ کی دی ہوئی بصیرت استعمال کی. آیت اللہ نے کہا اس کو، کہا مطمئن رہو بارش ہوگی اور گھر تک بغیر گیلے ہوئے ہم پہنچیں گے. اس کو چیلنج کر دیا. اب لوگ اور پریشان کہ آغا اب اگر بارش نہیں ہوئی نا تو یہ انگریز تو ہمارا بیڑا غرق کر دے گا. گئے باہر جناب، دعائیں مانگی. ابھی دعائیں مانگ رہے تھے، اتنے بادل آئے، اتنے بادل آئے کہ سب کو یقین ہو گیا کہ بارش ہوگی. اب الٹا ڈرنے لگے کہیں بارش نہ ہو جائے، آقا کی بات خراب ہو جائے گی. نماز سے پہلے ڈرے تھے کہ بارش ایسا نہ ہو کہ بارش ہوگی نہیں ہوگی. جب نماز پڑھی اور بارش بالکل سر پر، تو دعا کرنے لگے خدا بارش روک لے، ایسا نہ ہو آقا کی بات خراب ہو جائے. ان کو نہیں پتا بھائی ان لوگوں کے کچھ اور کنیکشنز ہیں، اللہ سے ان کے رابطے کچھ اور ہیں. آقا نے کہا کوئی جلدی نہیں کرو، اللہ ہماری بات کا خیال سننے والا ہے.
آرام سے گھر گئے، جیسے ہی گھروں میں پہنچے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ اچھا، اب یہ جس تجربے سے گزرے، آج تک میرے جیسا بندہ طالب علم اس کو سن کر پڑھ کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، آج تک ہم اس کو دہرا رہے ہیں۔ اس تجربے سے کب گزرتے ہیں؟ جب سختی میں پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی سختی میں نہیں پڑھے نا تو ایسے معنوی تجربوں سے نہیں گزرے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو زندگی کی سختیاں ہیں یہ ان معنوی تجربوں تک لے جانے کے لیے ہے، اور ان تجربوں سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے، مولا امام چہارم کی ذات پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک ہمارے مولانا دوستوں میں سے اور اچھی جان پہچان ہے الحمدللہ رب العالمین، مولانا کے امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کورس کیا ہوا ہے جو لوگ بالکل ہاسپٹل میں لاسٹ اسٹیجز میں ہوتے ہیں ان کو کنسلٹنسی دینے کا، ان کو ایک سکون اطمینان دینے کا۔ تو انہوں نے بتایا، مجھے خود بتا رہے تھے ایک دفعہ، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہاسپٹل سے ان کو کال آئی کہ مولانا آئیے، اور ان کو پتہ نہیں وہاں پہ کیا لفظ کہتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں اور ذرا سا ان کو سکون کرائیں۔ تو وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو ہے، بچی تھی، کوئی لڑکی تھی، مسلمان تو ہے، لیکن وہ بدقسمتی سے ہمارے فرقے کے دشمنوں میں سے۔ اب میں زیادہ تفصیل میں کیا عرض کروں۔ تو وہ گئے اس کے پاس، اور اچھا مولانا امامہ پہنے ہوئے ابا قبا میں، تو انہوں نے فیل کیا کہ مجھے پہلے اس کو بتا دینا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ اور ناراض ہو کہ بھئی تم کیوں آئے۔ تو وہ گئے اور اس کے پاس اس کو بتا دیا کہ دیکھو مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کون ہو، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم فلاں ہو اور میں ایسا ہوں، تو اب اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا پڑھوں، اور اگر نہیں چاہتی تو پھر معاملہ ختم۔ اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ دعا پڑھیں۔ کینسر کے آخری سٹیجز میں تھی بچی، اور مینجمنٹ ہاسپٹل کی یہ کہہ رہی تھی کہ اب اس میں کوئی ہمت نہیں ہے، سرنڈر کر چکی ہے، مرنے کے لیے بالکل ختم ہو گئی ہے، نہ زندگی کی کوئی چارم بچا ہے، نہ کوئی ہوپ ہے، نہ کچھ ہے، بالکل ختم۔ آگے گئے، ان سے بات کی، اس کے بعد اس سے تھوڑی دیر سکون کے لیے کچھ دعائیں باتیں کی اس سے اللہ کے بارے میں، اور مختلف طریقوں سے تھوڑا سا وہ ریلیکسڈ ہوئی۔ تو انہوں نے اپنے ایس او پیز کے تحت اس سے پوچھا کہ اگر آپ پسند کرو تو میں کیا کوئی دعا پڑھوں آپ کے لیے؟ اس نے کہا ہاں پڑھیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میں جو دعا پڑھوں گا یہ اس طرح مولا چوتھے امام کی دعاؤں کا کلیکشن ہے، اس میں سے پڑھوں گا، تو آپ الاؤ کر رہی؟ اس نے الاؤ کیا، آقا نے صحیفہ سے وہ دعا پڑھ دی۔ خود بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ جب میں ہاسپٹل سے نکلنے لگا تو جو ہیڈ نرس تھی وہ میرے پاس آئی، اور اس نے کہا کہ فادر آپ نے لگتا ہے جیسے اس کو دوبارہ زندگی دیتی ہے، یہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے، ہم اس کو صبح تک جو انسان دیکھ رہے تھے اب یہ ڈیفرنٹ انسان ہے۔ یہ دعا بڑی عجیب ہے، اگر انسان زندگی میں ان دعاؤں کے تجربے کر لے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، بس ایک جلدی سے ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں، پھر ایک دعا مجھے آپ کی خدمت میں ریکمینڈ کرنی ہے تاکہ انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جو مولا چوتھے امام کی دعائیں ہیں یہ بڑا ہی عجیب معجزہ ہیں، بہت عجیب معجزہ ہیں۔ ایک بندے نے مجھے یہ واقعہ سنایا، میں معمولاً کوشش کرتا ہوں کہ اگر بہت دور کی کوئی سنی ہوئی سنائی باتیں ہوں تو ان کو نہ کہوں، معمولاً ان واقعات کو زیادہ پریفر کرتا ہوں جو انوالو پرسن نے مجھے سنائی ہو، تاکہ تقریباً فرسٹ ہینڈ ہو جائے۔ تو یہ بھی بندہ خود انوالو تھا، اس نے مجھے سنائی، کہنے لگا کہ میں سعودی عرب میں تھا اور اہل بیت کی دعائیں، ان کا کلام نکال کر میں عربوں کے سامنے بولتا تھا کہ یہ عربی بہت اچھی عربک ہے، تو وہ حیران ہوتے تھے کہ بھائی تم تو بر صغیر کے ہو، سب کانٹیننٹ کے ہو، تمہیں عربک کیسے اتنی اچھی آتی؟ تو وہ بتاتا تھا کہ یہ کبھی کہتا تھا رسول اللہ کا ہے، اگر رسول اللہ سے ہو، اگر ائمہ سے ہو تو وہ کہتا تھا حضرت علی کا ہے، اور اپنے ذہن میں سوچتا تھا کہ حضرت علی کی اولاد کا ہے، تو وہ حضرت علی کہتا تھا ہمیشہ۔ تو اس نے ایک دعا پڑھی
آپ نے شاید یہ دعا دیکھی ہو، حضرت سلیمان کی دعا کے نام سے مشہور ہے. تو دعا پڑھی اس نے، لوگ بہت متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دعا ہمیں سکھاؤ. وہاں پہ کوئی ایجپشین تھا، اس نے کہا مجھے دعا سکھاؤ، مجھے دعا بہت اچھی لگی. دعا بتا دی اسے. دعا لے کے وہ گیا، اور ایک دو دن کے بعد دوبارہ ملا اور کہنے لگا کہ فلانی یہ دعا کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی، عادت کے مطابق ہم نے. تو اس نے کہا کہ نہیں، سب کے سامنے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، حضرت علی کی نہیں ہے. کہنے کہ میں بہت گھبرا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ اور کر دے، سعودی عرب ہے وہاں تو مسائل ہی مسائل. تو انہوں نے اس کو خاموشی کا اشارہ کیا کہ بھائی ادھر تو مت کرو، میں تمہارے پاس بعد میں آؤں گا، بات کروں گا. خیر بعد میں گئے اس کے پاس، اس سے کہا کہ تم نے اس طرح سے کر دیا، سارے لوگ مجھے دیکھنے لگے تھے. کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کہنے لگا تمہیں کیا پتا کہ یہ کس کی ہے؟ کہنے لگا کہ یہ تم نے کہا تھا حضرت علی کی ہے. اچھا انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا تھا کہ بالآخر چوتھے امام کا نام بھی علی ہے. انہوں نے کہا ہاں. کہنے لگا تم پھر جھوٹ بول رہے ہو، یہ حضرت علی کی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں کیسے یقین ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں یہ دعا بہت زیادہ پڑھ رہا تھا، پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی راستے پہ بیٹھا ہوں اور یہ دعا پڑھ رہا ہوں، اور سامنے سے دو سوار تشریف لائیں، دونوں نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب لگائی ہوئی ہے. تو ان میں سے ایک میرے نزدیک آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں یہ دعا کس کی ہے؟ تو کہنے لگا تم نے مجھے بتایا تھا حضرت علی کی. میں نے کہا کہ حضرت علی کی ہے. تو جو آئے میرے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ علی میرے جد امجد ہیں، دعا میری ہے. تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میں سید سجاد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں ان کا پوتا ہوں. یہ رشتے ہیں احترام والے. اب جو دعا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 ہے. یا من تحل بہ عقد المکارہ. انتہائی نفیس دعا، انتہائی خوبصورت دعا. ابھی جب یہ پینڈیمک کا ایشو آیا ایران کے اندر تو رہبر معظم نے آیت اللہ خامنائی نے اس دعا کو ریکمینڈ کیا کہ یہ دعا پڑھی جائے. صحیفہ سجادیہ میں سلام اللہ علیہ دعا نمبر 7 یا من تحل بہ عقد المکارہ. آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات پھیل گئی تھی. اس میں جو خوبصورت جملات ہیں ان کو دیکھیے. اذقنی حلاوت الصنع فیما سألتک. اے خدایا تو اپنی خلقت کا مزہ مجھے چکھا اس معاملے میں جو میں نے تجھ سے کیا ہے. اذقنی حلاوت الصنع. خدا جب اپنی کارگزاری کرتا ہے اس کی ایک مٹھاس ہوتی ہے. یہ جو کام کرتا ہے وہ ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ انسان اس کے ٹیسٹ کو فیل کرتا ہے. یہ دیکھو خدا کا کام ہے. تو امام نے فرمایا خدا تو جانتا ہے میرے اوپر مشکل کیسی آئی ہے، اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تیری طرف سے آئی ہے اور تو نے کسی مصلحت سے میرے اوپر ڈالی ہے. تو خدایا تو وہ ہے جو لفظ نہیں کہتا لیکن اس کا امر چلتا ہے، منع نہیں کرتا لیکن جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو وہ ہے. تو خدایا میری مدد کر دے اور مجھے اس جگہ سے نجات نصیب کر دے. بہت خوبصورت توحیدی دعا ہے، ضرور اس کو پڑھیے، ضرور دیکھیے. آپ میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، لیکن میں طالب علم ہونے کے ناطے ایک بار پھر تذکرہ کر رہا ہوں، اور مشکلات میں اس کو پڑھ کر اس کا مزہ لیں، مزہ لیں. یقین فرمائیے بعض اوقات انسان ساری مشکل دیکھے اس 5 منٹ کے لیے جس میں خدا سے کنیکٹ ہو جائے، اور یہ اس میں ورتھ ہے اس کی. انشاءاللہ پروردگار بغیر مشکل کے بھی وہ کنیکشن نصیب کرے تاکہ ہم ان مشکلات کے محتاج نہ ہوں کہ اس کی وجہ سے اللہ سے کنیکشن لیں. نہیں، ہم ویسے ہی اللہ کے ساتھ رابطے میں رہیں انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو مشکلات کا یہ کردار ہے اور یہ بہت اچھا کردار ہے. ایک اور بات بس عرض کروں اور آپ کی خدمت میں مصائب کی جملات عرض کروں.
مشکلات کا ایک کردار اور ہے، انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ جب انسان کسی مشکل میں پڑتا ہے نا تو اس کو نظر آتا ہے میں کتنا پانی میں ہوں، میرا کیا اسٹیٹس ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہوتا ہے میں پتہ نہیں کیا متقی، میں پرہیزگار، میں اللہ کا ماننے والا، دیندار اور یہ اور وہ۔ جب مشکلات پڑتی ہیں نا تو انسان کو پتہ چلتا ہے میرے اندر کتنی طاقت ہے، اور اس کو بہت زیادہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو میں کوشش کروں گا کہ کل آپ کی خدمت میں تھوڑا سا بیان کروں۔ ہم آخری مجالس کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب بہت کم وقت ہمارے پاس کسی اور مطلب کے لیے ہے، تو مجھے اس کو اختتام کی طرف بھی لے کے جانا ہے۔ تو کل میں اس مطلب کو تھوڑا سا اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو مشکلات ہوتی ہیں یہ انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع دیتی ہیں، تاکہ وہ جو ہم نے اپنے لیے ایک شیل بنایا ہوا ہوتا ہے، بہت بیوٹیفل شیل، کہ ہم یہ اتنے اچھے، ذرا پتہ چلے ہم ہیں کیا، خدا پہ یقین کتنا ہے۔ جب مشکل میں پڑتے ہیں تو کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ یہ جو قبر میں خداوند متعال ہم سے سوال کرے گا، یہ کیا ہے سوال؟ پوچھے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا خدا کون ہے، کیا سوال ہے یہ سوال ہماری زندگیوں سے جو جواب دے رہے ہیں، ہم ابھی جواب دے رہے ہیں۔ رب تمہارا کون ہے؟ کس کو تم سمجھتے تھے کہ تمہاری زندگی پال رہے؟ بعض اوقات جاب کو لوگ سمجھتے ہیں اس سے ہماری زندگی پل رہی ہے۔ پالنے والا خدا ہے، جاب بھی دینے والا خدا ہے، لیکن بعض اوقات خدا کو بھول جاتے ہیں، صرف جاب دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف بزنس دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف اپنی ٹیلنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی اسکلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں دیکھتے کہ سب خدا کی طرف سے ہے؟ نشانی کیا ہے؟ اگر خدا کے نام پہ قربان کرنا پڑے تو دیر کیوں لگاتے ہیں؟ قربانی کیوں نہیں دیتے؟ اگر خدا کی طرف سے تھا تو خدا کر لے گا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ان مشکلات کے سائے میں سیکھنے کو ملتی ہے، کہ مشکلات میں پڑھو تاکہ اپنے آپ کو پہچانو تم کتنا خدا سے کنیکٹڈ ہو، کتنا تمہیں خدا پہ یقین ہے۔ اگر کوئی مشکل میں نہیں پڑے گا تو وہ تو دعوے کرتا رہے گا میں مومن، میں یہ، میں وہ، توکل میرے اندر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ بھائی تو مشکل میں پڑا ہی نہیں ہے، توکل کا کیسے پتہ چلے گا تجھے؟ اگر کسی کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، ریسورسز ہیں، سب کچھ ہے، اور وہ کہے میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں کسی کا احسان نہیں لیتا، چونکہ تیرے پاس سب کچھ ہے، نہ ہوتا تو پھر پتہ چلے گا نا، جب تک ہے تو کیا پتہ چلے گا؟ ابھی تو بڑے اچھے اخلاق دکھا دے گا، بڑی اچھی طاقتیں دکھا دے گا، نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے۔ تو یہ جو معرکے جھیلے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے، دولتوں نے ان کو مضبوط نہیں کیا، خدا کی یقین نے ان کو مضبوط کیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کے پاس کون سی دولت تھی؟ حضرت سلمان فارسی کے پاس کون سی دولت تھی؟ اور سب سے بڑھ کر خود اہل بیت اطہار علیہ السلام تنہا ترین لمحات میں اگر خدا پہ یقین کر رہے تھے، سخت ترین لمحات میں خداوند متعال کو یاد کر رہے تھے، اور سخت ترین موقعوں پر دشمن کے سامنے خدا کے دیے ہوئے اعتماد سے طاقت کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اور یہ کربلا ہے۔ کربلا کی عظمت اسی میں ہے کہ جب سارے بند ٹوٹ گئے، سارے بھروسے ختم ہو گئے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کا خاندان مقدس، ان کے ماننے والے خدا پہ دی ہوئی طاقت سے خدا پر انحصار کرتے ہوئے میدان میں کھڑے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، ایسی ایسی قربانیاں جس کو ہماری طاقت سے بہت باہر ہے کہ ہم سمجھ پائیں کہ کیا ہوا اور کیا گزرا۔ سید الشہداء کے قلب مبارک میں کیا گزر رہی تھی، یہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بھائی جب کوئی ماں اپنے بچے پہ روتی ہے، اگر کسی ماں کا بچہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ماں روتی ہے، اگر
ہمارا کوئی تعلق نہ بنتا ہو تو صرف ہم یہ دیکھتے ہیں ایک ماں رو رہی ہے، لیکن ایک لمحے کو سوچنا یہ جو ماں رو رہی ہے اگر اس کی ماں اس کو دیکھ رہی ہو، اس ماں کو پتا چلے گا یہ جو رو رہی ہے نا اس کا مطلب کیا ہے. وہ دو طرف سے روئے گی، ایک تو اپنی بیٹی کے غم میں روئے گی اور اس بیٹی کے جو بیٹا مرا ہے اس کے غم میں بھی وہ روئے گی. اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو نا تب سوچنا اگر حسین روتے ہیں اپنے بچوں کے غم میں تو پیچھے کون رو رہا ہوتا ہے. پیچھے مادر حسین رو رہی ہوتی ہے. سید الشہداء کے لیے سخت لمحہ تھا جب حضرت علی اکبر الوداع کہنے کے لیے آئے. ہر ایک کے دل میں اولاد کے لیے آرزویں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، اولاد سہارا ہوتی ہے، اولاد پہ امید ہوتی ہے. اور اکبر جیسی اولاد کہ جب آواز دیتے تھے تو لگتا تھا جیسے رسول اللہ نے پکارا، اور اگر کہیں تشریف فرما ہوتے تھے تو لوگ اشارے کرتے تھے کہ دیکھو حسین، حسین کا بیٹا بالکل شبیہ رسول. رسول اللہ کی زیارت کے لیے ارادے سے جو آتے تھے، مدینے آتے تھے، تو ان کو لوگ بتاتے تھے تم مدینے تو آ گئے نا، رسول اللہ یہاں نہیں ہے، اگر تمہیں رسول خدا کو دیکھنا ہے جا کے حسین کے بیٹے کو دیکھ لو. ایسے ہی تھے رسول خدا. اور اس خاطر سید الشہداء نے صبح عاشور علی اکبر سے کہا کہ بیٹا تم اذان دو. آج تک آپ کے اور ہمارے ہاں یہ رسم موجود ہے کہ صبح عاشور فجر کی اذان پر لوگ گریا کرتے ہیں. کیوں گریا کرتے ہیں؟ یاد ہے اس اذان علی اکبر کی کہ جب صبح عاشور امام حسین کے حکم پر علی اکبر نے کھڑے ہو کر اذان دی اور سارے خیموں کے اندر گریا ہوا. رسول خدا کی یاد تازہ ہو گئی. سید الشہداء کے سامنے یہ علی اکبر کھڑے ہیں اور جانے کا ارادہ کر رہے ہیں. عزیزو، حضرت علی اکبر کے مصائب میں اتنی تفصیلات ہیں. میں جیسا بندہ عاجز ہے، ہمیں اچھا مصائب پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ امام کے قلب مقدس کے اوپر اس وقت جو کیفیت طاری تھی علی اکبر کی روانگی کے وقت کسی قرینے سے سمجھنے کی کوشش کریں. تو عزیزو، بڑا خوبصورت وہ کلام ہے جو پاکستان میں بہت مشہور ہے اردو زبان کے اندر، تقدم ولادی. تقدم ولادی یعنی میرے بیٹے تم آگے بڑھو. تو اس میں بڑا خوبصورت ایک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہیں بیمار، تقدم ولادی. علی اکبر، سید سجاد کو تم سے پہلے جانا تھا چونکہ وہ بڑے فرزند ہیں، لیکن عابد تو ہے بیمار. سید سجاد اس نے خدا سے بیمار تھے. گویا سارا قافلے کا، امام کی معیت ہمراہ ہونے کا تمام تر ذمہ داری اور بوجھ علی اکبر کے اوپر ہے. اب علی اکبر جا رہے ہیں، امام حسین سے الوداع کر رہے ہیں. سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا ہماری طرف سے نہیں معلوم سید الشہداء نے کیا کہہ کے اجازت دی ہوگی، لیکن میں اپنے دل میں سوچتا ہوں نہ سید الشہداء یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہ جاؤ اور نہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ چلے جاؤ. بس ایک موقع کے اوپر کہا کہ بیٹا جاؤ اپنی پھوپھی سے خدا حافظ کر لو. سید الشہداء کے فرزند حضرت علی اکبر خواتین کے خیمے کی طرف آئے الوداع کرنے کے لیے. ہم لوگ پڑھنے والے، ہم لوگ صرف جملے بول سکتے ہیں،
اور جو حقیقت میں وہاں گزرا وہ کیا قیامت تھی اس کو تو خدا جانتا ہے. آپ اپنے چشمے تصور میں سوچ لو، صرف سوچ لو اس بات کو کہ جب علی اکبر خیمے میں آئے تو راوی کہتا ہے کہ حسین کے خیموں سے ماتم کی وہ آوازیں آئی جو کسی مجاہد کے جانے پر نہیں آئی تھی. اتنا گریہ کیا خواتین نے. اور وہ مشہور جملہ جو آپ نے سنا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور بیویاں پھر بلاتی تھی اور پھر گرتا تھا. تو عجیب منظر تھا جب علی اکبر الوداع کر رہے تھے خواتین سے. کچھ علماء نے یہاں پہ بہت نفیس استفادے کیے ہیں، اور علامہ ذیشان درجوادی صاحب علی اللہ مقامہ نے یہاں پہ ایک بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے. جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں شریک ہونے کے لیے بیٹھتے ہیں، گریہ کرنے کے لیے، اور بعض اوقات چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو اور نزدیک لے کر آئیں، ان کی خاطر یہ جملے انہوں نے بہت خوبصورت بیان کیے. تو انہوں نے کہا کہ جب علی اکبر آخری دفعہ نکلنے لگے باہر تو خیمے کا پردہ اٹھا کہ علی اکبر باہر آئے، لیکن کسی نے علی اکبر کی عبا کو نیچے سے پکڑ کر کھینچا. تو ذیشان درجوادی صاحب کہتے ہیں کہ شاید کوئی بچی ہے جس نے علی اکبر کو بلایا، شاید امام حسین کی کوئی بچی جس نے علی اکبر کو بلایا. بس علی اکبر گھر سے نکلے اور ایسے نکلے جیسے بیویوں کا دم نکل گیا، جیسے کسی جنازے کو گھر سے نکالا ہو، پیچھے سے آوازیں آ رہی. سید الشہداء کے سامنے علی اکبر آئے. سید الشہداء نے اپنے جوان کو دیکھا. عجیب روایات بیان ہوئی ہیں، میں جتنا بھی کوشش کروں کہ اس کو سمجھ میں لاؤں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑی عجیب روایت بیان ہوئی ہے. 2 روایتیں عرض کروں تاکہ انشاءاللہ میرے لیے قیامت کے لیے اور آپ کی اور ہماری قیامت کے لیے ایک ذخیرہ بن جائے سید الشہداء کا یہ غم. کہ بیان کرنے والے بیان کرتے کہتے ہیں جب سید الشہداء علی اکبر کو الوداع کرنے لگے تو علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. نہیں معلوم سید الشہداء کے لیے کتنا سخت گزر رہا تھا کہ علی اکبر سے کہا کہ مجھے دیکھتے رہنا. اس کے بعد ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ جب علی اکبر چلے تو احساس کیا کہ باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو مڑ کے دیکھا اور کہا کہ بابا آپ نے تو الوداع کر دیا تھا. لیکن کوئی بوڑھے باپ سے بھی تو پوچھے کہ جب باپ اپنے بیٹے کو الوداع کرتا ہے تو کیا دل پہ کس طرح سے ضبط کرتا ہے. اور ایک بات اور عرض کروں گا، ہم تو اس لحاظ سے دیکھ رہے ہیں نا کہ امام حسین نے الوداع کیا، ذرا کوئی ہمت کر کے یہ بھی سوچے کہ اس علی اکبر نے کیسے اپنے باپ کو الوداع کیا ہوگا کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرا باپ دشمنوں کی زد میں آنے والا ہے. علی اکبر نے بھی بہت صبر کیا ہوگا، بڑا صبر کیا، بڑا جہاد کیا علی اکبر نے. علی کی اولاد، علی کی نسل کیوں جہاد نہ کرتی اور معرکہ کیا. 9 کو مولا علی کی جنگ کی یاد آ گئی علی اکبر کی شمشیر زنی دیکھ کر. لیکن ایک موقع پر علی اکبر واپس تشریف لائے سلام اللہ علیہ، سید الشہداء کے پاس آئے اور بڑا عجیب ایک جملہ تھا جو امتحان امامت تھا شاید، اور شاید آخری امتحانوں جیسا، کہ جیسے نزدیک آئے اور سید الشہداء سے کہا کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا. عزیزو اگر کبھی آپ کی اور ہماری اولاد ہم سے کوئی بہت آسان چیز تڑپ کے مانگے اور ہم پھر بھی نہ دے سکیں تو ذرا سوچنا کہ بچے نے کیا مانگا تھا، ایک گھونٹ پانی کا. اور حسین کون ہے؟ حوض کوثر کا مالک ہے. لیکن آج مشیت خدا سے صبر کیے ہوئے ہے. بس اتنا کہا بیٹا تم چلے جاؤ اور تمہیں تمہارے نانا پانی پلائیں گے، محمد مصطفیٰ پانی پلائیں گے، علی مرتضیٰ پانی پلائیں گے، فاطمہ زہرا تمہیں سیراب کریں گی. حضرت علی اکبر روانہ ہوئے. بس کچھ دیر کے بعد ایک ندا دی کہ بابا میرا سلام ہو. دوسرے تو شاید امام حسین کو پکارتے ہو کہ مدد کو آئے، لیکن شاید علی اکبر نے مدد کے لیے بھی
نہ بلایا ہو کہ میرا بوڑھا باپ کیسے آئے گا. روایت بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے جب یہ ندا سنی تو علی اکبر کو کہا کہ بیٹا بار بار آواز دو، تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. یہ حسین ہے. جب سب الفضل کے پرچم کو گرتے دیکھا تو فرمایا میری کمر ٹوٹی. اور اولاد کون ہوتی ہے؟ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. تو قرین قیاس ہے کہ سید الشہداء کو نظر نہ آئے اور اس موقع پر علی اکبر کو بولیں کہ آواز دو. اور عزیزو ایک اور روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سید الشہداء جب علی اکبر کی طرف بڑھے تو زمین کے اوپر چلتے ہوئے علی اکبر کی طرف گئے. نہیں معلوم اگر یہ روایت صحیح ہے تو نہیں معلوم سید الشہداء نے کیا برداشت کیا. علی اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے. عزیز و عجیب مرحلہ ہے. ایک بوڑھا باپ ہے اور ایک جوان بیٹا ہے جس کا وجود لہو میں ڈوبا ہوا ہے. اور عزیز و شیخ عباس قمی کی روایت نہ بھول جاؤں کہ شیخ عباس کہتے ہیں کہ جب علی اکبر میدان میں آئے تو کوفی پیچھے ہٹ گئے کہ ہم رسول خدا کی شبیہ پہ شمشیر نہیں چلائیں گے، یا اپنی عاقبت سے ڈرے یا علی اکبر کے خاندان سے ڈرے. وہ پیچھے ہٹ گئے تو لعین شامی آگے آ گئے. اور ان شامیوں نے جب علی اکبر کو گھرا کے زمین کے اوپر گرایا تو عباس قمی ایک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں شمشیریں اٹھتی تھیں علی اکبر پہ گرتی تھیں، نیزے اٹھتے تھے اور نیزے گرتے تھے. اور جب سید الشہداء علی اکبر کے پاس پہنچے تو فقتلوہ اربن اربا، وہ لعین علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکے تھے. بعض پڑھنے والے بیان کرتے ہیں کہ یہ مرحلہ بعد میں آیا جب سید الشہداء علی اکبر کا لاشا لے کر چلے اور ان لعینوں نے علی اکبر کے لاشے کے اوپر شمشیریں چلائیں اور لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. بس عزیز و آخری جملہ جو ہم مولانا ذیشان اظہر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے، اور میں چاہوں گا کہ یہ جملات باقی رہیں، ان کی روح کا ایصال ثواب بھی ہو اور ہم اس ثواب میں شرکت کریں. فرمایا بی بی زینب خیمے سے دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی کس مرحلے سے گزر رہا ہے، اور بی بی وہ ہیں جو محافظ امامت ہیں، امامت کی شان کو سمجھتی ہیں، امامت کے غم کو سمجھتی ہیں. دیکھا میرا بھائی ہے، علی اکبر کا لاشا ہے، اور باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو گویا فرمایا بھائی کیا میں آؤں علی اکبر کا لاشا اٹھانے؟ سید الشہداء نے منع کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو. بس ایک شاعر کا اس شعر اس احوال کو بیان کرنے کے لیے کہ گویا بی بی زینب فرما رہی ہیں لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. یہ بوڑھا باپ ہے، یہ جوان کا لاشا اسی کے برابر کا ہے. لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. میں نے تو ساری زندگی اس کو پالا ہے. میری الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے سید الشہداء کے اس غمزدہ دل کا واسطہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اس غمزدہ دل کا واسطہ، ہمارے دلوں میں سید الشہداء کی نورانیت، ان کی محبت جانثاری وفاداری قرار فرما، ان کی اولاد کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار کی بہترین شفقتیں اور شفاعتیں نصیب فرما. ان کے فرزند کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين. ماتم حسین.